بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ کی ایک ویڈیو سے متعلق ہے، جس میں مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ میں یوگا کرتا ہوں۔ تو سوال یہ کہ کیا یوگا کرنا جائز ہے؟ تو اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس لیے کہ اس ویڈیو کے اندر اور بھی بہت سی مفید باتیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمائی۔ یہ تو مجھے پتا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ نکالتے ہیں اور بس اس کے بعد دوبارہ دوسری دفعہ نہیں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کوئی ورزش، واک، یہ آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز بھی کی ہوگی؟ جی اللہ کا شکر ہے، ایک تو میں ورزش کرتا ہوں، یوگا کرتا ہوں، اس میں ناغہ تو ہو جاتا ہے، لیکن میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں سست مولوی ہوں یا صرف کھا کے لیٹ جاؤں۔ میں نے ساری زندگی مشقت کی ہے، ویٹ بھی اٹھاتا ہوں، واک بھی کرتا ہوں، یوگا بھی کرتا ہوں، اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں کم کھاتا ہوں۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو ہم سے پہلے بیمار ہوئے، جو آج بیمار ہو رہے ہیں، جو آئندہ بیمار ہوں گے، سب زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ بیماریاں تو زندگی کی ساتھی ہیں، 2 سٹینٹ پڑ گئے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کھا تباہی پھیر دیتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں۔ اور میں اتنی احتیاط سے کھا رہا ہوں جب سے اللہ نے مجھے دین کی طرف لگایا، لیکن مجھے ہارٹ کا ہو گیا تو وہ اللہ کی تقدیر ہے، اس پہ راضی رہنا ہوتا ہے۔ ویڈیو میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ مجھے فرما رہے ہیں کہ میں یوگا کرتا ہوں، تو اس سے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ یوگا کرنا جائز ہے۔ یوگا چونکہ شرکیہ باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس وجہ سے یوگا کا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی دامت برکاتہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یوگا جسے غلط طور پر ورزش کا نام دیا جا رہا ہے، خود ہندو مذہبی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 5 باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 آسنا، یعنی جسم کو خاص ساخت میں ڈھالنا۔ نمبر 2 دھرنا، کسی خاص چیز پر دھیان دینا۔ نمبر 3 دھیان، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنا۔ نمبر 4 پرانیا، روح پر گرفت حاصل کرنے کی صحیح کرنا۔ نمبر 5 سوریہ نمسکار، دونوں ہاتھ جوڑ کر سورج کو آداب بجا لینا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ آخر دنیا کی وہ کون سی ایسی ورزش ہے جس میں ان مذکورہ امور کا التزام ہو۔ تو یہ چونکہ شرکیہ باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے یوگا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ میں ہے، ایک انگلش فتویٰ ہے، اس میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ ڈو ناٹ پریکٹس یوگا آن اینی اکاؤنٹ، کہ کسی بھی صورت میں آپ یوگا نہ کریں۔ ایز پر دا ڈیٹیلز آف یوگا سپلائڈ بائی یو، it is not only haram but it is fear that you would land yourself in shirk، کہ جو تفصیلات یوگا کی آپ نے فراہم کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف حرام ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یوگا کرتے ہیں تو آپ شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ آگے لکھا ہے کہ there are too many lawful ways to maintain health، کہ صحت بنانے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے اور بہت سے راستے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اردو فتویٰ ہے، اس میں لکھا ہے کہ شریعت اسلام میں سورج نمسکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عمل توحید کے منافی ہے۔ یوگا کا عمل اگر شرکی امور پر مشتمل ہو اور اسکول میں اس کو کرنے کی لازمی ہدایت ہو تو ایسے اسکول سے احتراز لازم ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے کہ یوگا کرنا وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر صرف ایکسرسائز کی جا رہی ہے، صرف ایکسرسائز اگر کی جا رہی ہے اور کوئی شرکیہ کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی شرکیہ جملہ نہیں بولنا پڑ رہا ہے، یا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا پڑ رہا ہے جس کا تعلق شرک سے ہو، صرف ایک ایکسرسائز ہے، تو پھر اس صورت میں یوگا کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت خود مولانا فرما رہے ہیں کہ میں یوگا کرتا ہوں، تو چونکہ مولانا تو خود ایک مسلم ملک کے اندر رہتے ہیں اور خود عالم دین ہے، لہذا وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز ناجائز ہے اور کون سی جائز ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر عام طور سے جو یوگا کو رائج کیا جا رہا ہے، تو جو یوگا انڈیا کے اندر ہے وہ وہی ہے جو شرکیہ باتوں پر مشتمل ہے۔ تو لہذا مولانا کی ویڈیو دیکھ کر اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہر طرح کا یوگا جائز ہے، اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس طرح کی ایکسرسائز کرنا کہ جس کے اندر کوئی شرکیہ بات نہ ہو، نہ کوئی شرکیہ جملہ بولنا پڑ رہا ہو، تو اس کی بالکل گنجائش ہے، وہ بالکل جائز و درست ہے۔ لیکن ایسا کوئی بھی عمل کرنا کہ جس کے اندر کوئی شرکیہ کام کرنا پڑ رہا ہو، یا کہ کوئی شرکیہ جملہ بولنا پڑ رہا ہو، جیسا کہ یوگا کے اندر ہوتا ہے، انڈیا کے اندر جو یوگا پریکٹس کرایا جاتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، الا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سے کرا رہے ہوں
کہ اس کے اندر کوئی بھی شرکیہ چیز شامل نہ ہو تو پھر اس کی گنجائش